گرجے سے واپس آ کر اس نے کتے کو صحن میں باندھ دیا اور اپنی کوٹری میں چلی گئی۔ اس کی نگاہیں سارڈینیا کے ساحل پر گڑی ہوئی تھیں۔ اس روز کتا سارا دن اور ساری رات بھوکا پیاسا صحن میں بندھا رہا۔ پہلے تو وہ کافی دیر تک چپ چاپ رہا، لیکن جب اسے بھوک ستانے لگی تو اس نے بھونک بھونک کر سارا مکان سر پر اٹھا لیا، مگر بڑھیا سیورنی اپنے کوٹری سے باہر نہ نکلی اور نہ ہی اس نے کتے کو کچھ کھلایا پلایا۔ اس سے اگلے روز صبح وہ کوٹری سے برآمد ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ تھا، وہ اس نے کتے کے سامنے رکھ دیا۔ کتے نے پانی پیا اور محبت سے دم ہلائی، اور اب وہ روٹی یا گوشت کے چند لوتھڑوں کا منتظر تھا، مگر بڑھیا نے سارا دن کھانے کے لیے اسے کچھ نہ دیا۔ اب کتا بھوک سے اس قدر نڈھال ہو چکا تھا کہ اس میں بھونکنے کی سکت بھی باقی نہ رہی۔ وہ آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ رات کے وقت جب اسے پھر بھوک نے ستایا تو وہ پھر بھونکا اور زنجیر توڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن زنجیر مضبوط تھی، ٹوٹ نہ سکی۔ دوسرے روز بھی بڑھیا نے کتے کو پانی ہی پلایا اور کھانے کے لیے کچھ نہ دیا۔ اس نے کتے کے چہرے پر مایوسی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات پہچان لیے۔ اپنی مالکہ کو دیکھتے ہی وہ زور زور سے اچھلنے اور زنجیر سے آزاد ہونے کی صحیح کرنے لگا، لیکن اسے کھانے کو پھر بھی کچھ نہ ملا اور وہ سارا دن بھوکا ہی رہا۔ تیسرے روز بڑھیا سیورنی اپنے ایک پڑوسی کے گھر گئی اور وہاں سے 2 گٹھریاں خشک گھاس اور بھوس کی اٹھا لائی۔ پھر اس نے لکڑی کا ایک پرانا صندوق کھولا اور اس میں سے اپنے مرحوم شوہر کے کپڑے نکالے اور ان کپڑوں میں بھوس بھر دیا۔ اس کے بعد بڑھیا نے بھوس بھرے ہوئے کپڑوں کے اس انسانی ڈھانچے کو صحن میں ایک اونچی سی لکڑی گانٹھ کر اس کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ پھر پرانی لیلن کو لپیٹ کر اس ڈھانچے کا سر بنایا اور اس میں بھوس بھر کر ڈھانچے کی گردن مکمل کر دی۔ کتا حیرت سے یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ مالکہ کو کیا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے تو اس نے کبھی اسے بھوکا نہیں رکھا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر بڑھیا بازار گئی۔ قصاب کی دکان سے اس نے کلیجی خریدی اور گھر آ گئی۔ پھر صحن میں ہی اس نے بھوکے کتے کے سامنے آگ جلائی اور کلیجی بھوننے لگی۔ کلیجی کی خوشبو جب کتے کی ناک تک پہنچی تو اس کی بے قراری اور بے چینی کی حد نہ رہی۔ اس کا منہ کھلا ہوا اور آنکھیں گوشت پر لگی ہوئی تھیں۔ پھر بڑھیا نے کلیجی کو ایک ڈوری میں پرویا اور بھوس بھرے ہوئے ڈھانچے کی گردن پر لپیٹ دیا۔ اس کے بعد وہ کتے کی طرف گئی اور اس کی گردن سے زنجیر اتار دی۔ بجلی کی مانند بھوکا شکاری کتا اس ڈھانچے کی طرف جھپٹا اور اپنے نوکیلے پنجوں سے اس کی گردن پر وار کیا، اور پھر اپنے دونوں پنجے اس کے کاندھوں پر گاڑ کر دانتوں سے کلیجی کی بوٹیاں نوچنے لگا، لیکن اس کا منہ وہاں تک بمشکل پہنچ پایا۔ وہ پیٹھ کے بل زمین پر گرا، لیکن پھر اٹھا اور ڈھانچے پر جھپٹا۔ کتے کے غیظ و غضب کی انتہا نہ تھی۔ چند ہی لمحوں میں اس نے ڈھانچے کی گردن، شانے، بازو اور سینہ سب نوچ ڈالے اور کلیجی کا ایک ایک ٹکڑا ہڑپ کر گیا۔ بڑھیا سیورنی صحن کے گوشے میں کھڑی اطمینان سے یہ دلچسپ تماشا دیکھتی رہی۔ پھر اس کی آنکھوں میں چمک اور لبوں پر تبسم کی خفیف سی لہر نمودار ہوئی۔ کتا کلیجی کھا کر اور ڈھانچے کو تہس نہس کر کے جب فارغ ہوا تو بڑھیا نے اسے زنجیر سے باندھ دیا۔ اس کے بعد 2 روز تک کتے کو پھر فاقے سے رکھا گیا۔ اس دوران میں بڑھیا نے بھوس کا انسانی ڈھانچہ تیار کیا اور کلیجی اس کی گردن سے باندھ کر کتے کو چھوڑ دیا۔ اس مرتبہ کتے نے پہلے سے بھی زیادہ خون خواری اور جوش و خروش کا مظاہرہ کیا اور آنن فانن اپنے نوکیلے پنجے اور لمبے لمبے دانتوں سے اس کے چھیتڑے اڑا دیے۔ 3 ماہ تک بڑھیا نے ہر تیسرے روز یہی عجیب تماشا اپنے گھر میں کیا اور کتے کو اس حد تک سدھایا کہ وہ اب محض اشارے پر ہی اس ڈھانچے کی طرف جھپٹتا اور اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتا۔ اسے اب زنجیر سے باندھے رکھنے کی ضرورت بھی نہ رہی تھی۔ اب ایسا ہونے لگا کہ کتا اس کام سے فارغ ہوتا تو کلیجی اسے بعد میں انعام کے طور پر کھلائی جاتی تھی۔
ढांचा जब दोबारा बनाया जाता तो कुत्ता एक गोशे में बैठा इसे वहशियाना अंदाज में तकता रहता, और यूं ही बुढ़िया की उंगली का इशारा मिलता वो अपनी जगह से उछलता और ढांचे पर पल पड़ता। जब बुढ़िया को कुत्ते पर पूरा एतमाद हो गया तो एक रोज सुबह सवेरे उसने पुराने संदूक में से अपने मरहूम शोहर के कपड़ों का एक और जोड़ा निकाला और उसे खुद पहन लिया। कलेजी लेकर एक थैले में रखी और कुत्ते को साथ लेकर साहिल समंदर की तरफ चल पड़ी। इसकी चाल ढाल और आवाज से यही मालूम होता था कि कोई बूढ़ा आदमी है। उसने एक माहीगीर से कहा कि इसे लोंगो सार्डो पहुंचाए। कुत्ते को इसने इस मर्तबा 2 दिन के फाके से रखा। किश्ती में बैठने के बाद उसने थैले का मुंह जरा सा खोला। कलेजी की खुशबू जब कुत्ते की नाक में गई तो उछलने लगा और उसे झपटने की कोशिश करने लगा। बुढ़िया ने इसकी गर्दन पर थपकी दी और आहिस्ता से कहा, नहीं, अभी इसका वक्त नहीं आया, जरा और सब्र करो। लोंगो सार्डो पहुंचकर वो एक शराब खाने में गई। वहाँ इसने निकोलस के बारे में पूछा कि कहाँ मिलेगा। किसी ने बताया कि निकोलस बढ़ई अपनी दुकान में काम कर रहा है। बुढ़िया इस दुकान का पता दरियाफ्त करके वहाँ आसानी से पहुँच गई। उसने आहिस्ता से दुकान का दरवाज़ा खोला। दुकान के पिछले हिस्से में कोई शख्स हथौड़े से लकड़ी पर कीले ठोक रहा था। बुढ़िया बुलंद आवाज़ से बोली, निकोलस, क्या तुम यहाँ मौजूद हो? दूसरे ही लम्हे एक लंबा तड़ंगा उधेड़ उम्र का आदमी उसके सामने खड़ा था। हाँ, मेरा ही नाम निकोलस है, कहो क्या काम है? ये सुनते ही बुढ़िया ने कुत्ते की गर्दन से जंजीर खोली और चिल्लाकर कहने लगी, पकड़ो इसे, पकड़ लो इसे। शिकारी कुत्ता जो पहले ही से इस फन में ताक हो चुका था, एक बला की माने निकोलस की तरफ झपटा और उसके गले पर अपना जबरदस्त पंजा मारा। निकोलस बदहवास होकर पीछे गिरा। इसी इसना में कुत्ते ने इसके मुंह पर पंजे मारे और अपने लंबे दांत इसके गले में गाड़ दिए। निकोलस के मुंह से चीख भी ना निकल सकी। चंद मिनट तक वो कुत्ते के पंजे से आज़ाद होने की कोशिश करता रहा, लेकिन बेसूद। कुत्ते ने इस वक्त तक उसे ना छोड़ा जब तक उसका दम ना निकल गया। दुकान के सामने मकान के बाहर 2 पड़ोसी सड़क पर बैठे बातें कर रहे थे। इन्होंने बाद में जिक्र किया कि निकोलस की दुकान में एक बूढ़े को स्याह रंग के कुत्ते के साथ देखा गया, और जब वो दुकान से बाहर निकले तो बूढ़े ने थैले में हाथ डालकर कोई स्याह सी चीज कुत्ते को खिलाई थी। 3 माह बाद वो पहली रात थी जब बूढ़ी सवरनी अपने घर में पैर फैलाकर आराम से मीठी नींद सोई।